سامنے جو میرا ٹاپک، جو میرا موضوع ہے، ذکر الہی کی اہمیت، اللہ رب العزت کے ذکر کی اہمیت، ہمارے پیدا کرنے والا، ہمارا پالن کرتا، اس سرشتی، اس کائنات کا رچیتا، بنانے والا، اس کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کیا ہے شرعی اعتبار سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلام کیا کہتا ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں ٹاپک بہت جنرل ہے، بہت عام ہے، آپ نے یہ بات بار بار سنی، یہ تذکرے آپ بار بار سنتے ہیں، اللہ کا ذکر، ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرو، اس کے نام کا ورد کرو، اور مختلف اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، صبح اور شام کے، دن اور رات کے، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے کام سے پہلے، کے دوران، اس کے بعد، چاہے وہ معاملہ فرائض کا ہو، چاہے وہ نوافل کا ہو، چاہے سنتوں کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ دن کے عام معاملات ہو، آپ غسل سے ہو، غسل سے نہ ہو، پاکیزہ حالت میں، پاکیزہ نہ ہو، تمام حالت کے اندر انسان کیا کیا ذکر کر سکتا ہے، کیسے ذکر کر سکتا ہے، تمام تر تفصیلات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا ایمفسائز، اتنی اہمیت، اتنا جس کو کہیں گے امپورٹنس اس چیز کو دینے کے بعد کہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، ہمارے بنانے والے کا ذکر کیا جائے، چونکہ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، یاد رکھیں، اس چیز کا کرنے کا حکم انبیاءوں کے ذریعے ہم تک دیتا ہے۔ تو رب العزت اپنے ذکر کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ہی وہ واحد ذات ہے جس کا ذکر کیا جائے، جس کی بڑائی بیان کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، ٹھیک ہے، جس کا ورد کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کسی کا ذکر اور تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رب العزت کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، اور نہ جانے دنیا میں کتنے لوگوں کے ذکر، کتنی چیزوں کا ذکر، اور کتنی باتوں کا ذکر دن اور رات ہمارے زبانوں پر ہے۔ یہ بات میں تنزیہ طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات لیکن ایک اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ برانڈز کا ذکر کرتے ہیں، لوگ اپنی سروسز جو یوز کرتے ہیں موبائل کا، پتہ نہیں دن رات اس کا اتنا اچھا فون، اتنا اچھا فون، بس نہ بھائی، اس کا ذکر کرنے سے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ذکر مطلوب بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں چیزوں کا، برانڈز کا، عام باتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ذکر الہی، جب رب العزت کے ذکر کی بات آتی ہے، اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اتنے ہم اس میں کوتا ہے، اتنے پیچھے، اور اتنا مخصوص کرتے ہیں، مطلب اتنا خاص کرتے ہیں، اتنا کم کرتے ہیں، اور اتنا خاص کرتے ہیں کہ حالت یہ کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کبھی کر دے تو لوگ کوشچن مارک کرتے ہیں، سوال اٹھا لیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی شخص نے یہ کہہ دیا انشاءاللہ میں کل کام کروں گا، تو سامنے والا بالکل تاریخ، بھائی صاحب پلیز، یہ انشاءاللہ بولے تو مطلب کل کام نہیں ہونے والا ہے۔ تو آپ پکا وعدہ کیجئے مجھے، انشاءاللہ کے ساتھ یہ بھی بولیے پکا وعدہ۔ جب میں بھروسہ کروں، مطلب اللہ کے ذکر کو اتنا خاص اور ایسے وقتوں میں کیا گیا کہ یہ ذکر کے تعلق سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ انشاءاللہ مطلب کل دھوکہ دینا یا نہیں کرنے کے لیے یہ بولنے والا۔ کسی نے اگر سبحان اللہ، اللہ کا یہ ذکر کر دیا، چھوٹا ہے لیکن اتنا مخصوص ہے کہ دوسرا جانب، دوسرا فریق، سامنے والا یہ سوال کرے گا، یہاں تو مجلس میں شعر کس نے نہیں بولا، پھر آپ کو سبحان اللہ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا، لیکن کتنا مخصوص ہے، دیکھیے عام نہیں ہے، کتنا مخصوص ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں جب کوئی ذکر کر دیتا ہے۔ کسی نے کسی کو دیکھ کر ماشاء اللہ یہ لفظ کہا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو سامنے والا فوراً سوال کرتا ہے، اتنا موٹا تھوڑی ہوا ابھی میں، مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا، حالانکہ لیکن مخصوص ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے تو سامنے والا تعجب پڑ جاتا ہے کہ ابھی کیوں کیا، مطلب اس کا ریزن کیا تھا، یہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ تم نے مجھے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، جبکہ جیسا اللہ نے چاہا اس کا معنی ہے، اللہ نے جیسا چاہا انشاءاللہ، اللہ جو چاہیں گا، لیکن ہم چونکہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں اور بڑا مخصوص کرتے ہیں۔ سلام اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میں یہ ہم پر واجب ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے بڑے لیڈران کو بھی سلام لکھا، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑا مخصوص ہو گیا ہے، تو جب کوئی کسی کو سلام زیادہ کرتا ہے تو سامنے والا ڈر جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہیں یہ ادھار مانگنے اب آنے والا تو نہیں ہے، سمجھ رہا ہے بات، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ مطلب یہ ذکر بھی خاص ہوا، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت تھوڑا، وہ بھی خاص کر دیا، اور اتنا خاص ہے کہ وہ ذکر پہ آپ سمجھ جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک عام بات تھی، مسلمان کا یہ جس کو بولتے دن چریا، صبح سے لے کر شام کا معمول ہونا چاہیے تھا کہ وہ صبح اٹھا تو اس نے ایک دعا پڑھی، اس نے کھانا شروع کیا تو ایک دعا شروع کی، اس نے کوئی چیز کی ابتدا کی تو اس نے دعا، مطلب بسم اللہ اس نے شروعات کی، اور اس نے پھر سونے گیا تو اس نے ایک دعا کی، اور اس نے کسی بھی کام کی شروعات کی تو ایک دعا کی، گھر سے نکل رہا ہے تو دعا کر رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت افضل الذکر وہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، افضل ذکر جو ہے ورد کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، انشاءاللہ کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، تبارک اللہ کہہ رہا ہے،
لوگوں سے مل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس چیز سے بھی ہم کوتا ہو گئے. ہمارے ذکر نہ کرنے کی وجوہات یقیناً میرے درس کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں ایک رکھتا چلوں اس سے پہلے کہ ذکر کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کروں. وہ یہ ہے ہم لوگ اللہ کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں یا کیوں نہیں کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا. اگر دو لوگ سامنے بیٹھے تو کچھ تو بولتے رہتے ہیں موٹے موٹے. یہ ٹھیک ہے ہماری زبان عربی نہیں تو ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تو بولو یار جملے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب خاص آ جائے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تو آپ پر درود بھیجنا واجب ہے، ورنہ ہم لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، بددعا کے مستحق ہوتے ہیں. ایک لمبی حاکم کی روایت کے الفاظ میں آخر ایک جملہ یہ کہ لعنت و ہلاکت و شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ پہ درود نہ بھیجے. تو ہم وہ واجب جہاں ذکر ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. مطلب آپ دیکھیے تو ہم نے پتہ نہیں شرم حیا یا کن کن چیزوں کو وجوہات بنا لی، لیکن وہی شخص وہی فرد جو اللہ کے ذکر میں شرم اور حیا کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وجہ سے میں ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، نعوذ باللہ، گالی دینے کے اندر اگر اس کا دیکھ لے تو ایسی ایسی گالیاں دیں گا کہ آپ کو تعجب کریں گے، بلکہ آپ ڈھونڈنا پڑے گا ڈکشنری میں اس کا میننگ کہاں ہے اور کہاں سے لایا اس نے الفاظ. لیکن اللہ کے ذکر کو شرم آتی ہے. کسی کو اللہ کے ذکر کرتے ہوئے مطلب کتنی وجوہات میں نے یہاں پہ، یہ پتہ نہیں شیطان ایسا مسلط ہو گیا کہ اللہ کے ذکر سے ہم کو قریب ہونے نہیں دینا چاہتا کہ کبھی بندہ اللہ کا ذکر کرے. ٹھیک ہے، اور ذکر کئی چیزیں یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، الحمدللہ افضل الدعا ہے، قرآن خود اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہے. کئی ساری دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، کئی ساری دعائیں جو اعمال سے پہلے، اعمال کے بیچ اور اعمال کے آخری میں بتائی، یہ تمام ذکر اللہ کا یاد رکھیں. سلام آپ کرتے ہیں، ایسا کوئی مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نہیں پائیں گے جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو اللہ کے ذکر سے خالی تھا. اللہ کے ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، مطلب وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے، وہ مردہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو گویا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، تو زندگی کی علامت یہ کہ اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کا جو بندہ ذکر نہیں کرتا وہ سمجھ لیجئے مر گیا، اس لیے کہ ایک مردہ ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا. سمجھ رہے بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے. تو کیا ہم مردہ ہے؟ نہیں، ہم زندہ ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ موقع دیا کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے ان تمام طریقوں سے جن طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یہ بھی اہم یاد ہے. میں اور آپ ذکر کرنے کے نئے طریقے نہیں بنائیں گے، میرا ٹاپک یہ بھی نہیں ہے کہ ذکر کون سا اور کون سا نہیں، اس لیے میں وہاں بھی نہیں جاؤں گا. لیکن ذکر کی جب بات ہو رہی ہے تو وہی ذکر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ورنہ لوگوں نے بہت سارے اذکار اپنے دل سے بنائے اور کہا کہ یہ اللہ کی تعریف ہے. اذکار کسی ذکر کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے. جب آپ پڑھتے ہیں دعا سمجھ لیجیے عام زبان میں، ذکر مطلب اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے یا جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے اور یہ کہا کہ یہ اللہ کو پسند ہے، وہ الفاظ میرا ذکر کا حصہ ہے. ایسی بھی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی گئی، آپ نے پسند کر کے کہا یہ تو بڑا افضل ہے، تو وہ بھی ذکر کا حصہ بنے. تو ثابت ہونا ضروری ہے، من مانے اذکار مت کیجیے. اسی طرح جب ذکر کی بات ہوگی تو یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ذکر کی تعداد اگر کسی ذکر کی ہے تو سنت میں اگر موجود ہے تو اس کو تعداد کی حد تک کیجیے، ورنہ اپنے طور سے تعداد بھی مت باندھیے. جیسا کہ آپ نے باندھی کہ 100 مرتبہ، بہت سارے لوگ پتہ نہیں یہ عمل 50 مرتبہ کر لیجیے، یہ ذکر 100 مرتبہ کر لیجیے، لیکن وہ نمبر 100 50 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بولے کہ اس کو 50 اس کو 100 کریں. تو جہاں لمٹ لیس ہے لمٹ لیس کیجیے، جہاں بتا دیا گیا کہ اتنے پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے اس کو اتنے سیٹس میں کیجیے. 100 بار پڑھنے سے تو 100 کے سیٹس بنائیے، مطلب 100 بار یہ پڑھ لیے تو اتنی فضیلت ہے، اگلی بار تو جیسا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں بندہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہوا نمازوں کی بات. اور آپ نے پھر تعداد طے کی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ذکر کب ہے؟ سونے سے پہلے. اب دیکھیے تعداد فکس ہے 33 33 33 33 33 34. یہاں ویسے ہی کرنا ہے. اب تعداد بھی اپنے دل سے نہیں، جہاں شریعت نے پھر باندھ دی، ہاں آپ کو وہ اتنا سیٹ ہونے کے بعد اور کرنا ہے، اتنے سیٹ میں پھر آپ جا سکتے ہیں.
تو جہاں لمٹ لیس ہے، لمٹ لیس مطلب جہاں حد نہیں، لامحدود کیجیے. کیونکہ میں جانتا ہوں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اللہ کا ذکر سب سے افضل ذکر ہے، اتنا افضل ہے کہ اگر خالص دل سے پڑھا جائے تو عرش تک چلے جاتا ہے، کوئی چیز کو روک نہیں سکتی بیچ میں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے درخواست کی اور کہا اللہ مجھے کوئی ذکر بتائیے، کوئی ایسا کلمہ بتائیے جو میں آپ کی تعریف آپ کی شان میں پڑھوں. حدیث میں آتا ہے جو ہے اللہ رب العزت نے کہا لا الہ الا اللہ، تو کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں. ایک موسیٰ، ایک اللہ کا میں نبی ہونے کے ناطے سم تھنگ اسپیشل ڈیزرو کر رہا تھا، کوئی امید کر رہا تھا کچھ خاص دیا جائے. تو کہا موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا ترازو کے اور ساری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے اسکیل میں ماپنے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنا افضل. تو یہ لمٹ لیس ہے، تو اس کو آپ باندھی مت 70,000 باندھی مت اتنا فلاں لمٹ لیس، لمٹ لیس چلنے دیں. حد نہیں ہے تو حد جہاں حد ہے حد کیجیے، سیٹس بنا کے کیجیے. جہاں بتا دیا ہے کہ دن اور رات میں اتنا تو اس کو اتنا ہی کیجیے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اب تو ایک تو اللہ کا ذکر کرے، دوسرا سنت کے مطابق کرے، تیسرا سنت میں جب ثابت ہو وہ کرے، تیسرا جتنے تعداد جیسی بتائے ویسے کرے. جو عام ہے لمٹ لیس، حد نہیں تو کرتے رہیے لامحدود طور سے. جس کی حد بتا دی گئی اس کو اس حد میں سیٹس بنا کے آپ ملٹیپل ٹائم مطلب بار بار ان سیٹس کو 100 مرتبہ پھر 100 مرتبہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود کی فضیلت ہے، صبح 10 شام 10. تو کچھ چیزیں محدود بتا دی گئی. تو بہرحال ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. چلیے آئیے اپنے ٹاپک اس کی اہمیت کی طرف، ہم کو اس کی اہمیت دیکھنا ہے. قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی اہمیت بتائی ہے. مطلب اتنی ساری حدیثیں اتنی ساری آیتیں اس تعلق سے یاد رکھیے. میں انشاءاللہ چند حدیثیں اور چند آیتیں اور چند افضل بہت افضل ذکر ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کروں گا جو بہت افضل ہے، جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنے افضل ہے اور یہ اتنے افضل ہے اتنے افضل. اور یاد رکھیے پہلا کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو ذکر کا عادی بننا ہے. یہ عادت ڈالنا ہے، یہ شرم جھجک عادت نہیں ہے. لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ عربی کے الفاظ ادا کرنے میں شرماتے ہیں، وہ سب بھول جائیے. اللہ کے ذکر کو عام کیجیے، معمول بنا لیجیے. چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، سب کیجیے. صبح کے ہو، دوپہر کے ہو، شام کے ہو، نماز سے پہلے ہو، نماز کے دوران، نماز کے بعد کے ہو، تمام کی ہم عادت ڈالیں. اور ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت افضل مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ایسا مہینہ جس میں اپنے گناہوں کو ہم دھو سکتے ہیں. تو یہاں اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کریں. استغفار کی شکل میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کی ورد کی شکل میں ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو سکتا ہے، قرآن کے نمازوں میں تراویح تہجد کے اندر سننے کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ صبح اور شام کی دعاؤں کی شکل میں ہو سکتا ہے. بہت ساری اس کی شکلیں بہرحال اس کو کرنے کی کثرت سے کوشش کرے. اور آپ یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے فرق کیا پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج رمضان اور غیر رمضان میں ایمان کی آپ نے دیکھا درجہ فرق کتنا رہتا ہے. رمضان میں کیوں ایمان اتنا بلند ہوتا ہے اور غیر رمضان کیوں ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے رمضان میں کرتے. کچھ نہیں تو تراویح میں تو قرآن سن رہے ہیں، یہ نارمل سے بڑھ کر کرتے ہیں نا، تو ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ فرق ہے. صرف آپ دیکھیے ذکر کا فرق یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں کثرت سے کیا جاتا ہے، یہ ڈفرنس آپ محسوس کر سکتے رمضان اور غیر رمضان. سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ یہ بڑی اہم چیز. اللہ کا ذکر یاد رکھے، اس کے لاتعداد فضائل ہیں. میں آج صرف اہمیت پہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، بار بار دیا. اپنی توحید مطلب اس کو ایک ماننے کا بھی حکم دیا، اور ساتھ میں کثرت سے اس کو یاد کرنے کا بار بار حکم دیا. اپنے نبیوں کو ساتھ میں قرآن آیتوں میں اس کے قاری اس کے پڑھنے والوں کو، اور بہت سارے واقعات بتا جن واقعات میں لوگوں نے ایسے ایسے اللہ کو یاد کیا، ایسے ایسے ذکر. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو خوب سے خوب کریں. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152 152 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. پھر آگے فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میرا شکر ادا کرو، احسان مند رہو اور ناشکری مت کرو، کفر مت کرو. سمجھ رہا؟ تو یہاں دیکھیے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ایسا کون سا انسان ہے جو اس مجمع میں اور میری بات کو جہاں بھی سن رہا ہے یا سنیں گا وہ یہ نہیں چاہتا. دنیا کی مثال دے رہا ہوں، پھر اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ہو، اس کو یاد کرے. یا ہم لوگوں کو یاد کرتے رہتے. اللہ رب العزت یہاں کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. کیا فرما رہا دیکھیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہیں. کون سا ایسا بندہ ہے یہاں اللہ کا جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کا تذکرہ کرے، اس کو یاد رکھے؟ ہم نے اللہ رب العزت کو بھول گئے، اللہ رب العزت نے ہمیں بلا دیا. اس معنی میں
کہ ہم لوگ اللہ سے وہ تو امید رکھتے ہیں جو ہمیں چاہیے لیکن وہ نہیں دیتے، بڑے ناشکر ہیں جو اس کے لیے ہم نے کرنا چاہیے کہ ذکر کرتے کرتے کبھی تھکنا نہیں چاہیے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایک فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کو صبح اور شام جو ہے یاد کرتے رہیں. اور اللہ رب العزت نے ان بندوں کی اپنے کتاب میں تعریف کی جو بندے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191، یہ وہ آیت ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں اٹھتے ہیں تو تہجد سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ 10 آیتیں پڑھتے. اس کی بات 191 92 یہ آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھتے تھے، جس میں آیت کا حصہ ہی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذکر کرنے والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے. فرماتا اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ کے بندے ان کی تعریف جو اس کے خاص بندے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے اور کروٹوں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان بندوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہے، کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے سے بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو شروع میں نے کہا نا اس کے لیے کوئی کیفیت نہیں، آپ کھڑے سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے تو بھی ذکر کیجیے، آپ لیٹے ہیں تو بھی ذکر کیجیے. اور اللہ کے ذکر کے لیے پاکیز کی ناپاکیز کا مسئلہ نہیں. بہت ساری دعائیں ہیں جو اس حالت میں بھی کی جا سکتی جب انسان پاک نہ ہو. حفاظت کی دعائیں جو انسان ظاہر سی بات ہے محفوظ ہر حالت میں چاہیں گے. سمجھ رہے بات؟ تو آپ دیکھیے تو لیٹے سے کرتے ہیں، تو کوئی صحت مند ہے کھڑے کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی انسان ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لیٹ لیٹے کسی کو یاد ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں آپ ماں عائشہ کے جو ہے مانڈی پر لیٹے ہوئے تھے قرآن کی تلاوت کرتے ماں عائشہ. سمجھ رہا بات؟ تو آپ لیٹے سے بھی کرتے. تو آپ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تعریف کرتے تو اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے. یاد رکھیے ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اس تعلق سے اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، سنیے وہ کیا فرماتے اس آیت کی تفسیر میں. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے اور کہتے ہیں یعنی وہ بندے جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا زمین پر ہو، سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیمار ہو، اور تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں کھڑے سے بیٹھے سے لیٹے سے کرتے ہیں جو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی. اب ہوائی سفر بھی آ گیا تو ہم ہوا میں بھی، اسپیس میں بھی، ٹھیک، تو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی ٹھیک ہے ذکر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اکیلے میں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، غربت میں بھی کرتے ہیں، مالداری میں بھی کرتے ہیں، صحت یابی میں بھی کرتے ہیں اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. اور یاد رکھیے اچھی صفتیں اور اچھی خصلتیں بہت پریکٹس کرنے سے نفس میں آتی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے خود جو ذکر کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو نیند کی حالت میں بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو برابر ذکر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. حالانکہ نیند بے ہوشی کی کیفیت ہے، نیند موت جیسی کیفیت ہے. آدمی سود میں نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کا پیر پڑ جائے تو وہ یہ نہیں کریں گے اللہ اکبر کہہ کر اٹھے. مطلب دیکھیے انکانشیس مائنڈ بھی جب سمجھ رہے آپ کوئی چیز ادا کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ کتنی بڑی بات ہے. تو کیا یہ صفت ایسی پیدا ہوگی ان کے نفس میں؟ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے ذکر کے عادی ہو جاتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کی موت کے واقعات میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت عام ہے میڈیا آج کل. ایسے لوگوں کی اموات میں نے دیکھی جن کے انتقال ہوئے اور انتقال میں وہ بے ہوش ہو گئے، پتہ نہیں کتنے کتنے دن تک کوما میں رہے، لیکن وہ کوما میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کیے چلے جا رہے تھے اور کوئی حافظ تھا تو قرآن ہی پڑھے جا رہا، جبکہ وہ انکانشیس اسٹیٹ میں، مطلب اس کا مشین کے اعتبار سے مشین بتاتی ہے اس کا ذہن نے چلنا بند کر دیا، لیکن اس کے زبان کے الفاظ بتاتے ہیں کہیں نہ کہیں کنیکشن چالو ہے جو اللہ کا ذکر کنٹینیوس کیے چلا جا رہا ہے. یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت 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 زیادہ مشقت محنت انسان اپنے آپ کو اس چیز میں عادی کر دے جب وہ چیز ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں ویسا بنائے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرے، چاہے ہم ہوش میں ہو چاہے بے ہوشی کے حال میں. تو وہ بے ہوش بھی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت. اب دیکھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ اب سائنسی اعتبار سے مشین بتا رہی ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کوما کی کیفیت ہے، لیکن قرآن حالانکہ بے ہوش کہیں کہیں واقعات میں نے دیکھی. سمجھ رہا بات؟ تو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالی، یہ عادت انشاءاللہ جب راسخ ہو جاتی ہے، نفس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے تو پھر بے ساختہ یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جب بھی کوئی تکلیف مصیبت پریشانی آئی. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. جنگ احد کے اندر ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں سامنے کھڑے حفاظت کے لیے، ایک تیر آ کر لگتا ہے،
یہ آواز نکلتی سی کرتا، سی کی آواز ان کے زبان سے نکلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم اس وقت بسم اللہ کہہ دیتے فرشتے تم کو اٹھا لیتے. تکلیف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب آپ ذہن کو یاد دلائی، اب کبھی گرا، ٹھوکر لگی، مار لگا تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. آپ یقین جانیے کئی دن لگ جائیں گے اس کے بعد بھی ذہن یاد نہیں کرتا. ہر بار کچھ تو ہی منہ سے اور اتنے عجیب و غریب الفاظ ہم نکالتے ہیں منہ سے، جو نکالتے بھی اللہ رحم کرے وہ ایسی شخصیات ہیں وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر بھی نہیں. ٹھوکر لگی تو کیا نکلتا ہے؟ ارے باپ رے. اگر آدمی بے ساختہ انکانشیس مائنڈ نے یاد کر لیا، کیونکہ ذکر کی عادت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں منہ سے نکلتی ہے. عورت ہوں گی تو اما گے کیا بولے کرتے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ تو نہیں نکلے گا. کیوں؟ تو ذہن نے یہی یاد کیا. اب عادت ڈالیے کہ اب کوئی تکلیف ہو تو میں یا کوئی ایسا واقعہ دیکھے جس سے آپ پریشان، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا کوئی بڑا، کوئی ایسا حادثہ، تو کیا کہیں گے؟ ایسا اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان ہوا ہے. لیکن ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ دیکھیے نہیں نکل رہا ہے نا. پریکٹس بہت پریکٹس کے بعد یہ الفاظ آتے آتے. ان کا فائدہ میں بتا چکا ہوں. جب انکانشیس مائنڈ اس کو یاد کر لیتا ہے نا تو اچانک ہنگامی اگر کوئی مصیبت آپ پہ آ گئی اور اللہ نہ کرے اس میں اگر آپ کی اس ہنگامی اس کے اندر ہی موت تھی تو انشاءاللہ منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے جو اللہ کے ذکر کے تھے، دوسرے الفاظ نہیں نکالیں گے. ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، ارے باپ رے، ارے ہمارے، ارے فلاں نہیں. وہ بولیں گا اللہ. اب بج گیا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں بجا تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا بہت اہم ہے، بہت اہم ہے اللہ کا ذکر. لیکن ہم کو عادت نہیں. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو انکانشیسلی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ذہن نے اس کو یاد کر لیا، اپنے رب کی تعریف بڑائی بیان کرنا اس کی عادت بن گئی اس جسم کی. اس جسم نے ایسا یاد کیا، اس کے ذہن نے ایسا پریکٹس کر لیا کہ وہ ہوش میں ہوتا بھی تو ذکر کرتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں بھی کرتا ہے. اور یاد رکھیے ہم بہت سی بار یہی بولتے ہیں کہ بچے ہمارے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بچے سلام نہیں کرتے. سلام تو چھوٹی چیز ہے، دعائیں جو ملتے واجب کی بہرحال نہیں کرتے ہیں. تو یہ بچوں کی اس میں بڑا قصور نہیں ہے. پہلے بڑے قصوروار میں اور آپ. بچے وہی کام کرتے، انہی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جو اپنے بڑوں کو اور سماج میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اگر ماں یہ بولنے والی ہو کسی مصیبت کسی پریشانی پر، بچہ کہیں سے گر رہا ہو تو وہ چیخنے چلانے کے بدلے اللہ اکبر کہتی ہے اس کو، تو اس بچے کو عادت ہو جاتی ہے کہ میں بھی کبھی مصیبت میں پڑوں یا کسی کو دیکھوں تو اللہ اکبر کے لفظ ہی میرے منہ سے، اور وہ نشو نما پاتا ہے. جب ماں چیختی اور باپ چیختا اور وہ اللہ کا ذکر کرتے چیخ پر بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تو بچہ بھی سیکھتا ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جو بات نہیں کرتا کچھ تو ہی بولنا چاہتا ہے اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ ماں باپ کو وہی کرتے ہوئے دیکھتا. ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک 5-7 مہینے کا بچہ جو ابھی صرف رینگتا ہے، ٹوٹا پھوٹا کھڑا ہوتا ہے، پورا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتا ہے. بس اس کے رکوع اور سجدے کا فرق یہ کہ رکوع اور سجدے میں آپ فرق نہیں کر سکتے کیا ہے، دونوں ایک ہی رہتے ہیں. کمر سے پورا جھک جاتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اس کی ماں سجدے میں جھکی ہوئی، اس کا باپ سجدہ کرتا ہے، وہ بھی وہی کرنا چاہتا ہے جو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے. تو ہمارے بچے ذکر سے غافل، ہماری قوم ذکر سے غافل من جملہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب، لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ تعداد کم ہے، قلیل ہے عادت. تو اللہ کے ذکر کو معمول کر لیں. تو جب بڑے ذکر کریں گے تو بچے بھی کریں گے. بات میری نوٹ کر لیجیے آپ، بڑے نہیں کریں گے تو بچے کبھی نہیں سیکھتے. تو بچوں کے پاس سلام کی کمی نہیں ہے، بڑوں کے پاس سلام کی کمی تھی جس کی وجہ سے بچوں نے نہیں سیکھا. سمجھ رہا؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے السلام علیکم، لیکن یہ جملہ دیکھ کے منہ سے نہیں نکل رہا ہے بچوں کے. سکھانا شرم کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے تو 3-4-5 سال پھر کرنا سیکھ لیں گے. لیکن ہمارے پاس دیکھیے آپ باقی سب ہو رہا ہے، وہ ذکر چھوڑ کے اللہ. تو ہم لوگ اپنے آپ کو عادی بنائیں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن بندوں کو بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا اور یوں فرمایا قرآن کے اندر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو، تھوڑا بہت نہیں، کثیرا، کثرت سے. یہ وہ مال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے، یہ وہ اعمال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے. ہم لوگ دوسری چیزوں کی کثرت کے پیچھے پڑے، یہ کثرت کہیں نہ کہیں چوک رہی. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ، ٹو دا ایکسٹریم، ٹو دا لمٹس جس کو بول سکتے ہیں، اپنی حدوں تک جو اللہ نے طاقت بنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بخشے بخشائے تھے، آپ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے اتنا کثرت سے کھڑے ہوتے نماز میں، اور نماز ذکر ہے اللہ کا، قرآن تلاوت، کثرت سے کھڑے ہوتے کہ پیروں میں ورم آ جاتے، پیر سوج جاتے، پیر سوج جاتے، اتنا کثرت سے آپ نماز میں کھڑے ہوتے. تم آپ کی ایک زوجہ نے، آپ کی ایک بیوی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنا پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے، اتنی کثرت سے نماز پڑھتے، رات رات بھر کھڑے ہوتے.
تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کا شکر بھی یاد رکھیے ذکر جب ہم کرتے ہیں بندہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے یہ بخشے بخشائے اعمال کے اعتبار سے ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی نہیں گزرا، وہ اس قدر کر رہے ہیں تو ہماری آپ کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ ہم بھی کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، نماز کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، اور دیگر دعاؤں کی اور اذکار کی شکل میں جو بتائے گئے سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا معاملہ کریں کثرت سے، تو یہ وہ عمل ہے جس کو کثرت سے کرنا ہے۔ ہم دوسری کثرت کے چکر میں پڑے ہیں، ہم مال و دولت کے ذخیرے جمع کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چھوٹ جاتے ہیں دنیا، ہمارے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وراثت بن جاتی ہے، کبھی کبھی ظلم کی وجہ بن جاتی ہے ہماری نسلوں پر، نہ دیکھ خاندان والے بچوں کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہم جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن ہم وہ چیز جمع نہیں کرتے جو جمع کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، وہ اللہ کا ذکر، اور ذکر کے لیے پابندیاں بھی یاد رکھیں، جو غسل وضو کی پابندیاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ، بہت سارے اذکار تو ایسے آپ کو جو وضو کی ضرورت نہیں اس کے لیے آپ یوں ہی کریں، سمجھ رہے؟ تو بہرحال اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور اللہ نے فرمایا اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اور اللہ کا ذکر کرنا، اپنے پالنہار، اپنے رچیتا، اپنے بنانے والے کا ذکر کرنا، یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں، آپ دیکھیے ہر مذہب کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ بنانے والے کی تعریف کی جائے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی ناحیے ڈھنگ سے، سمجھ رہا بات؟ تو ہمیں اللہ رب العزت تعلیم دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ بتا دیا ذکر جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وہ چیز ہے یاد رکھے رب کو خوش کرنے والی، ہمارے پاس اصل وہ چیز ہے جس سے ہم اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں حکم دیا گیا کثرت سے کرو، صبح اور شام جو اللہ کا ذکر بیان کرو۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرو۔ یہاں بھی یہی حکم آیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں جو کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے، سنی حدیث کے الفاظ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں، تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ تمہارا رب یا اللہ مجھ سے فرماتا ہے، یا اس کا پہلا راوی اللہ رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ سے روایت ہے، یہ حدیث قدسی۔ تو یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کی مدد، نصرت، کامیابی، ہیلپ چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے، جب کوئی مصیبت، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، بتائیے دنیاوی کیا کیا، دنیاوی وسیلوں کو بھی تلاش کرنا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک وہ مصیبت ہے، اللہ اکبر، مدد کے لیے بھاگیے نا، ہم وہ جو کرنا ہے وہ کام چھوڑ کر وہ کر رہے ہیں جو صرف ہماری طاقت کے اندر ہے۔ اللہ کی مدد شامل حل تب ہوگی جب اس کو راضی کروں گے ہر عمل۔ آپ دیکھیے صحابہ اور صحابیت کا معمول یہ ہے کہ کسی کے پیدائش پر بھی الحمدللہ کہا تو اموات پر بھی الحمدللہ کہا، کوئی مر بھی گیا تو الحمدللہ کہا، یہ بھی خیر تھا اس کے لیے، دنیا میں جتنا جینا تھا جی لیا، سمجھ رہا الحمدللہ۔ آپ دیکھیے صحابیت کا، وہ صحابیہ کا واقعہ تھی جس کی ایک بیٹی کی خبر آئی شہید ہوگا، دوسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، تیسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، چوتھے کی خبر آئی، چاروں پہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، سارے کائنات کا جو الحمدللہ ہو گیا معاملہ، سمجھ رہا بات؟ یہ چیز دیکھیے آپ کو کثرت سے کرنا ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے جب بندہ اس کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے افضل کوئی عمل نہیں، کوئی بھی قسم کا عذاب، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے، سمجھ رہا عذاب کی تکلیف کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی، اللہ کے ذکر عذاب سے بچانے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔
تو اللہ کے ذکر مدد بھی آپ کی دنیاوی جتنے اسباب اختیار کیجیے وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہے. کوئی بیمار ہے اللہ کا ذکر بھی آپ نے کیا, خبر ملی سبحان اللہ اتنے اچھے بیمار ہو گئے, اللہ اکبر, یہ خبر ابھی تو اچھے خاصے تھے, اللہ تعالیٰ وہ کرے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جانا ہے. اس شخص کو آپ دواخانے پہ لے, وہ بھی آپ سب کیجیے نا, اس میں ممانعت نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم باقی سب کریں, اللہ کا ذکر غائب ہے. جو اصل مدد لانے والی چیز ہے وہ غائب ہے, اور باقی ساری کوششیں جو ہیومن لیول پر ہو رہی وہ کر رہے ہیں. ہم کو سب سے مین چیز یہ کہ رب العزت کے بغیر ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے, یاد رکھیے, بلکہ ہمیں تو ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسی رہنمائی کر کے پل بھر کے لیے بھی تیری رہنمائی سے ہٹ کر میں دنیا میں کوئی کام نہ کروں. پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر آپ دکان کھولیے, بغیر ذکر کی تجارت شروع, بغیر ذکر کی کوئی عمل کر دیا, بغیر کر سکتا ہے؟ پاسبل کیسے ہے, امکانی کیسا ہے؟ آپ دیکھیے. اور ذکر کے فائدے ہمیں بھی ہے, یاد رکھیں, یہ اللہ کی تعریف چلی, اس کے فائدے ہیں. بسم اللہ, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے نام سے کسی چیز کو شروع کرنا, لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات آپ جانتے ہیں. جب بسم اللہ کسی عمل میں شامل نہیں ہوتا, جیسا انسان کھانا کھا رہا بسم اللہ نہیں پڑھا, شیطان شامل ہو گیا. دروازہ بند کیا گھر کا اور بسم اللہ نہیں پڑھا, اب شیطان جو ہے کیا کرتا ہے, تو شیطان داخل ہوتا ہے, گھر میں سونے کا انتظام اس کے ہو جاتا ہے, رہنے کی پلاننگ کرتا ہے. تو آپ دیکھیے بسم اللہ ہے, اللہ کے نام سے, کتنی اہم چیز ہے. لیکن اللہ رحم کرے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, ہمیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا بھی کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیا کیا چیز, کتنا اہم ہے اللہ کا ذکر. آپ دیکھیے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, انسان کا اصل مال کیا ہے معلوم آپ کو, یہی ہے جو کھاتا ہے اور جو پہنتا ہے, اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کا اصل, باقی سب وارثوں کا ہوتا ہے. جو کھایا اور جو ضائع کیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا, جو پہنا اور جو پھاڑ دیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا, اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا, یہ تین کے علاوہ تو وارثوں کا ہے سب. اللہ کا ذکر کر کے کھائے, اللہ کا ذکر کر کے پہنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی سے افضل کوئی چیز نہیں, یاد رکھیے. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو, جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے سنیے, کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو. کیاری سمجھتے نا, جو چھاڑ وغیرہ کارنر میں لگا دیتے ہیں, تو چر لیا کرو. تو صحابہ نے سوال کیا, عرض کیا گیا جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے, آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, جب پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے, تو کہا ذکر کی مجلسیں, مطلب ایسی جگہ جہاں اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے. سمجھ رہا, جب وہاں سے گزرو تو چر لیا کرو, مطلب اللہ کے ذکر میں شامل ہوا کرو, بیٹھا کرو, شریک ہوا کرو, ہے نا, اس میں جایا کرو. یہ معنی ہے. ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ذکر کی مجلس سے ہم کو سوٹ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کچھ تو اتنے الرجک ہوتی کہ خیا ہونا چالو ہو جاتی ہے, اللہ کا ذکر کہیں سے اتنے الرجک ہو جاتے ہیں. ذکر کی مجلس یا اللہ کو یاد کیا جا رہا, اللہ کا ذکر کیا جا رہا, اس کی کتاب کی بات کی جا رہی ہے, دینی مجلس سے, یہ بھی اللہ کا ذکر, قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے اللہ کا. تو ایسی مجلس سے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا, چل لیا کرو, وہاں سے گزرو تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو. پوچھا گیا وہ کیا ہے, تو کہا یہ مجلس. ایسی مجلس سے ایسے حلقوں میں جایا کرو, سمجھ رہے بات کو, جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں, اس کے نبی کے حدیث کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی تعریف کی جا رہی ہے, اللہ کا ذکر ہے. یاد رکھیں یہ مجلس ہے, اس کے بڑے فائدے. وہ مجلس جس کی شروعات ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, اس کی مثال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک دی ہے. آپ نے فرمایا وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, اس کی مثال ایسی ہے گدھا سڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر سے اٹھے کھاتے. مطلب آپ نے جمع مجلس سے مراد اسپیشلی کہیں بھی جمع ہوئے تو اللہ کا ذکر ہو, سب سے پہلے جاتے سلام آپ نے کیا کر دیا, شروعات آپ نے ذکر, وہاں بات ہو, بڑائی بیان کی, اللہ کی حمد و ثنا ہو, تعریف ہو, جملے اور کلمات آپ ایسے ادا کریں, دعائیں بیچ میں دیتے رہیں, ذکر ہو رہا ہے نا اللہ. خبر آئی بھائی ہمارے ایک بھائی کہیں دکھ رہے ہیں, روز بیٹھتے ہیں, ارے بیمار ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی دے, ان کو صحت یابی دے. آپ نے ذکر کر دیا اللہ, ہے نا. تو ایسی مجلس جو خالی ہو, آپ دیکھیے ہمارے الفاظ, ایک آدمی اپنے دن بھر کی ریکارڈنگ رکھے, آج کل تو بڑی سہولت اور آسانی ہے, اور دیکھیے اللہ کا ذکر کتنے فیصد ہو رہا ہے دن بھر میں. اللہ رحم کرے, بہت کم فیصد ہوتا ہے, شاید 1 یا 2%. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی دیکھیں ذکر سے خالی. کسی بھی مرحلے میں زندگی کے سب سے زیادہ مصیبت سے لے کر سب سے زیادہ خوشی کو تمام مرحلے میں یہی ہے اللہ کا ذکر. بہرحال جنت کی کیریوں سے گزرو, چر لیا. سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا ہے. مطلب یہاں دیکھیے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کا ذکر کر رہے ہیں, جس عمل کو اگر ہم کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا, یاد رکھیے. تو گویا فضیلت بھی آ رہی ہے, اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک ذکر بھی آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے, تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ ہے, تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے, اور تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے, اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے. ایک ایسا عمل بتا دوں جو کتنی فضیلت ہے, جو سب سے اچھا ہو,
تمہارے مالک کو رب کو پسند ہو، سب سے عمدہ ہو، درجات کو بلند کرتا ہو، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے جو ہے زیادہ افضل ہو. کیا جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر. مطلب یہ عمل اللہ کا ذکر سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری ہوں گے. اور کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، تو اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری اعمال ہے. سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں بھی افضل ہے. مطلب انسان سونے چاندی خرچ کر کے درجات کو نہیں پہنچتا جو یہ ذکر کر کے پہنچ جاتا ہے. تو ذکر کے لیے تو غریب اور امیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے نا. آدمی کو زکات دینا ہے تو مالدار دیں گا، حج کو جانا ہے مالدار جائیں گے. یہاں تو مسئلہ کسی کے لیے نہیں، ہر آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. حدیث قدسی ایک اور یاد رکھیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے مطابق رہتا ہوں، وہ ویسا گمان کرتا ہے میں ویسا کرتا ہوں. اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے جی میں دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے افضل محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ مجھ سے 1 بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 1 جو ہے گز قریب آ جاتا ہوں. اور اگر وہ میری طرف میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر. یہ اللہ کا ذکر، اللہ یاد کرتا. دل میں کرو تو دل میں یاد. مطلب ذکر کو آپ کو بولنا بھی نہیں، دل میں بھی ہوتا ہے. مصیبت پریشانی تکلیف دل میں ذکر کر. اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی تو پھر دل میں پڑھ ذکر کر. یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. تو یہاں دیکھتے ہیں ذکر کی جو فضیلت آتی ہے. اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. اور کیسا گھیرتے ہیں حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری روایت میں بہت تفصیلی ہے، وقت نہیں ہے. ایسے گھیرتے ہیں کہ ایک پر ایک پر ڈالتے ہو تو مجلس سے لے کر تو آسمان تک. اور اس مجلس کا جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ اور آتا ہے اس حدیث کے آخر میں جملے میں کہ کچھ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ سب معلوم ہوتا ہے اس مجلس کے بارے میں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر. وہ کیا امید کر رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے مغفرت طلب کر رہے تھے. یہ تو چاہ رہے تھے آخرت میں کامیابی، تیری مغفرت طلب کر رہے تھے. تو اللہ کہتا جاؤں مجلس والوں کو میں نے بخش. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بس گزر رہے تھے، کسی نے جاتے کہا تو بس رک گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو کہا وہ بھی بخش. دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے مجلسوں میں شامل ہونا، ان کے ساتھ رہنے کی فضیلت دیکھیے کتنی اہم ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. تو بڑی فضیلت ہے یاد رکھیے ذکر کی، ایسی جگہ بیٹھنے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت سارے ذکر کو مخصوص بھی کیا، بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص وقتوں میں کیا. کچھ ذکر عام ہے، بس آپ کبھی بھی کیجیے جب آپ کو موقع ملا. آئیے 2-3 وہ بھی ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو جو مخصوص کیا ان میں سے ایک ذکر ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں صرف اس کی فضیلت بتانے کے لیے کتنا اہم ہے وہ ذکر کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے 10 مرتبہ یہ کہتا ہے، 10 ٹائمز 10 مرتبہ یہ کہتا ہے. حدیث کا الفاظ دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص یہ 10 مرتبہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اس نے گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 گردنیں آزاد کی اتنا اجر ملتا ہے. 4 غلاموں کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آزاد یہ اجر ملتا ہے. صرف 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، اتنا اجر ہے. دیکھیے کتنا چھوٹا کلمہ ہے، سب کو یاد نہیں سمجھتا. جو میری بات ایک دم کامن اجر. دیکھ کہاں کہاں جو چیز ثابت نہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے اجر کی تلاش. یہ جہاں آؤ ادھر، یہ کتاب و سنت میں ثابت شدہ چیز، یہ کرو اور اجر پاؤ. آئیے اسی طرح وہ حدیث بھی سن لیجیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو یہ کہتا ہے انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ سمندر کے جھاگ کے برابر. اور یہ آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد. کتنا افضل، اس کے اجر بھی بہت ہے، یاد ہے اس کی نیکیاں بھی بہت ملتی ہے، لیکن یہ صغائر کو معاف کرا دیتا ہے چاہے جتنے ہو. اتنی بڑی بات ہے. اسی طرح ایک روایت کے اندر دیکھیے الفاظ کس طرح سے، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم دے رہے تھے، ان کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، ان کو کچھ بات سنا رہے تھے. بات کرتے کرتے آپ نے کہا قل لا حول ولا قوت الا باللہ. اے موسیٰ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک، تو یہ کہو. تو انہوں نے کہا یہ وظیفہ کرو جس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی جو ہے مشیت سے. ٹھیک ہے، تو اگر تم یہ کہو گے تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. اب یہ بھی اللہ کا ذکر، لیکن یہ بھی میں نے پہلے کہتے ہیں نا مخصوص کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ رحم کرے غلیظ چیز دیکھ لے تو یہ پڑھ. حالانکہ یہ وہ مخصوص نہیں، یہ تو عام ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو تو آپ کبھی بھی پڑھیے. کوئی حرکت نہیں ہے، مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میری کوئی صلاحیت ہے، نہ میری کوئی قوت ہے، کچھ نہیں. اللہ آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی مخصوص. آپ مصیبت کے وقت بھی کر سکتے، نو ڈاؤٹ آپ کبھی بھی کر سکتے، لیکن ہم نے اس کو مخصوص کر دیا. اب مثال لیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی صحت خراب ہو اور آپ نے یہ پڑھ دیا تو سمجھو پھر آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے. ایسا کیسا کرتے میاں ابا زندہ ہے نا، ہمارے زندہ ہے ہمارا ابا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، تمہاری نیت سمجھ میں آ گئی، تمہارے دل میں پہلے سے وہ کھوٹ لگی رہا تھا، تمہارے خاندان کے پیچھے پڑے تھے، تیتا کتنا تم خوشی سے پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو موت کی دعا ہے نا. حالانکہ یہ کسی خوف، کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی کی جان جانے پر، کسی بھی وقت دشمن کا ڈر کچھ بھی ہو جائے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا، سمجھو اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف. اس کو بھی ہم نے کیا کیا بڑا مقصود. ٹھیک ہے، بہرحال یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور روایت ہے یاد رکھیے، اور روایت جو بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کا الفاظ ہے، دو کلمے ایسے جو رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور عمل ترازو میں نہایت ہی بھاری بھرنے والے ہیں. اور وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میزان کو بھر دیتے دو ہی کتنے چھوٹے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. یہ کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت ہلکے ہیں زبان پہ، میزان میں لیکن وزنی ہونے والے بہت. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو. یہ کلمہ بہت کوئی مخصوص نہیں ہے، کلمہ کبھی بھی پڑھیے، یہ اسپیشل نہیں ہے. کچھ کلمے تو اسپیشل ہے، یہ تو بالکل صبح شام دن رات آپ ان کلموں کو بہرحال یاد رکھیے، پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اس کی فضیلت بتا دی گئی. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کو کیا ہوتا ہے معلوم سنیے. جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اس کا دوسرا معنی ہے کہ جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے قریب رہتا ہے، بلکہ اس پر سوار رہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ایک وارننگ بھی دی ہے، وارننگ بھی سن لیجیے. یہ سورہ طہ کے اندر یہ وارننگ آتی ہے، آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گا. یہ تو شیطان سوار ہو جائیں گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائیں گی. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ زندگی دنیا کی تنگ کر دیتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور روز قیامت اٹھائیں گا اس کو اندھا کر. وہ پوچھیں گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آنکھیں تھی مجھے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا سے لوگ کے قیامت میں جائیں گے تو پورے ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، وہ ان کے جو چیزیں ہیں، جو نقص تھے، کمزوریاں تھیں، سب ختم ہو جائیں گی. وہ کہیں گے اللہ میں تو دیکھتا مطلب دیکھا کرتا تھا دنیا میں، کیا ہو گیا؟ اللہ کہیں گا تو نے دنیا میں ہم کو بلا دیا، آج ہم نے بھی تجھے بلایا. وہ پوچھیں گے اللہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، آنکھیں تھی دیکھ لیا. اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے سے دنیا کی زندگی تنگ اور آخرت میں کیا ہوں گا؟ انسان اندھا اٹھائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. تو اللہ کے ذکر کو ہم جو ہے بہت کریں. اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت میں 142 منافقین کی ایک نشانی بیان کر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے سمجھتے، جبکہ وہ خود اپنی چالوں کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب اللہ کے ذکر کے لیے اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ بہت سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں. اور فرمایا کسالہ یراؤن الناس، اور اس لیے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑا سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور اگر اٹھتے بھی اور نماز کے لیے جاتے بھی ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا. منافقین کی ایک صفت یہ، منافق اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اور کرتا جب بھی ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لے اور یہ نہ ہو کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائے کہ وہ مسلمان ہے نہیں. اور صحابہ اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے کہ منافق جب بھی پہچانے جاتے کہ ذکر نہیں کر رہے یہ منافق، سمجھ رہا؟ تو وہ کرتے، لیکن کب کرتے؟ جب ان کو دکھانا ہوتا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے بھائی، اللہ ہم پہ رحم کرے. ایسے کتنے لوگ ہیں، میں کسی بھی الزام کی شکل میں نہیں بول رہا ہوں، جو اللہ کا ذکر تب کرتے جب دنیاوی نفع ان کو آتے ہوئے نظر آتا. کہیں سے رشتہ آتے ہوئے نظر آ گیا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ارے نماز کو چلی، اذان نہیں ہوئی نا، ارے میں اذان سے پہلے جانے کا آدمی، روز تو نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے ذکر کو اپنا لیا، ٹیمپرری، ایک مخصوص محدود. بزنس ٹرمز فائنل ہو رہے، مال لینے کی بات ہو رہی کہ مال 10 دن بعد ملے گا، ایڈوانس پیمنٹ ہو رہی، تو ایسی دعائیں، ایسی برکت کی دعائیں اور ایسے الفاظ کے آدمی دل کو بول رہا 50% بول رہا نہیں 100% لے لو یار تم،
کیا آدمی مل گیا میرے اور بعد میں 10 دن بعد فون لگا رہا تو اس کو 10 مہینے تک فون لگا رہا بھائی دے دینا اتنا مانگتے میرے پیسے تو لوٹ. تو ذکر بھی کیا تو کب کیا؟ جب لوگوں کی جیب کاٹنا تھی، دنیاوی فائدے اٹھانا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ٹائم پہ کرتا غلط کر رہا. اللہ کا ذکر معمول ہو زندگی. تو یہاں منافق بھی ذکر کرتے تھے، مخصوص کرتے تھے. کئی صحابہ پہچان نہ لے کہ ہم منافق ہیں، لوگ جان نہ لے، وہ کرتے اللہ کا ذکر. اللہ نے کہا بہت تھوڑا. تو نہ ذکر کرنے کا نتیجہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ آخرت میں اندھا اٹھے گا. ذکر نہیں کرنے کا نقصان دنیا میں نفاق کی علامت اس کے اندر آ جاتی ہے. تو منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد اور ذکر سے سخت ہو رہے ہیں. تباہی ان لوگوں کے لیے، اللہ رحم کرے ہم لوگوں کے دل سخت ہو چکے اللہ کے ذکر کے معاملے میں. حال تو ہمارا یہ کہ آج تو کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے اس لیے بھی بچتے ہیں کہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ ذکر کر لوں گا مسلمان پتہ چلے پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. اس سے بڑی اور بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی تم کو نقصان پہنچانا چاہے صرف اس واسطے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے ہونے کی وجہ سے تو نقصان پہنچائے، اس کا تو بدلہ ہے. اور تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے نقصان ہے. ذکر نہیں کرتے اللہ کا، نہیں ہو تو پہچان لیں گا اور میں آتے کیسا بولوں گا. تو ان کے سامنے ان کو سلام کرتے تو جواب نہیں دیتے. میں تھوڑی بتا سکتا ہوں میں کیا ہوں. اللہ کا ذکر ہے. اس سے لوگوں کے دل نرمی ہوں گیا تھا کہ چاہے کتنا بھی سخت آدمی نرمی پڑتے ہیں، کبھی سختی نہیں آتی لوگوں کے دلوں میں. جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے دل سخت، ہمارا بھی دل سخت ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا یہاں فرمایا آیت کے اندر تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد ذکر سخت ہو رہے نہیں کرتے. رو دل نرم ہوتا ہے، معلوم اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے اور ایک سافٹنس آتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں سخت ہو جاتا ہے جو اللہ کا ذکر شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ رب العزت نے یوں ان کے تعلق سے فرمایا اور کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت میں 205 میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. ویسے یہ آیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ اے نبی آپ غافلوں میں سے مت ہو جانا، ہمارا ذکر ہمیشہ کرتے رہے. غافل نہیں ہونا اللہ کے ذکر سے کبھی بھی. کثرت سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم جمع ہوتے ہیں وہاں بھی ذکر، اکیلے تو بھی ذکر، گھر میں ہے تو بھی ذکر، باہر ہے تو بھی ذکر، دوستوں میں ہے تو بھی ذکر، مجلسوں میں ذکر. تو اسپیشل کوئی تسبیح نہیں پڑھنا ہے وہاں. آپ بات بات میں اللہ کا کلام، جملے قرآن کی آیتیں کوٹ کرے، ریفرنس دے رہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، اور جو جملے جو دعائیہ کلمات ادا کریں. آئیے حدیث میں ابو داؤد کی جو حدیث کے الفاظ یہ ہے جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کے بغیر اٹھ کھڑی ہو گویا وہ گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے، اور یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت بنے گی. حسرت کا باعث بنیں گی، وہ افسوس کرے گا کہ کس مجلس میں بیٹھا تھا میں، افسوس کیوں بیٹھا تھا اس مجلس میں، جس سے آج اس کو ندامت، معلوم نادم ہونا پڑے گا. اللہ یہ وہ مجلس ہے جس میں ذکر کثرت سے، جہاں مسلمان جمع ہیں، پتہ چل جائے کہ یار یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ہیں، یہ اپنے بھگوان کو، گاڈ کو، ایشور کو، اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. اور لوگ اس کے فوائد سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو اندازہ لگائیے، وہ اس ذکر کے فائدوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں سے کئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جانتا اور بہنوں کو جانتا ہوں، اللہ کے ذکر سے دل کو جو ان کو اطمینان ملتا ہے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں. آج ہمارے دل جو ہے سخت ہو چکے اور ہم لوگ بے چین ہیں، معلوم آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. یہ غیر مسلم بھائیوں کی گواہیاں، شہادتیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، ان کو فائدہ ہو. اور اللہ کا ذکر اس مسلمانوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ تو ساری انسانیت کے لیے. کوئی مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو سب کے لیے، یہ قرآن، یہ نبی، یہ دین سب کے لیے. تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے دل اطمینان پا رہے ہیں. پریشان تھے، بیماری کی یہ تھی، ڈپریس تھے، آپ کہہ رہے بیماری باقی ہے، ڈپریشن ہے اپنی جگہ، لیکن اب وہ بے اطمینانی، وہ اضطراب، وہ اینگزائٹی اب نہیں مائی جاتی. اب مجھے تھوڑا اللہ کے ذکر، یہ اللہ کے ذکر بڑے فائدے. آپ کسی پریشان حال کے پاس ذکر کیجیے، اس کے اطمینان بڑے فائدے. نان مسلم اس کی گواہی دے. کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ لوگ ہماری مسجدوں کے باہر آتے ہیں جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی، اور آ کر وہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ذکر ہم پڑھتے ہیں ان کی پھونک دیں، دم کر دیں. کرتے ہی نہیں کرتے، کھڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کچھ دم کر دے، ان کے بچوں پہ کر دے، ان کے پانی پہ کر دے. تو یہ کیا شہادتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں کہ وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے فائدے ہیں. اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. ہماری کیفیت دنیاوی اعتبار سے کیسی بھی ہوں گی، لیکن ذکر کے نتیجے میں ہمارے دل اطمینان کریں گے. غربت میں ہے، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، دشمن گھیرے ہوئے، دشمن نے ہر چیز نقصان پہنچا دی، اس کے بعد بھی دل اطمینان ہے، اس لیے کہ ذکر سے غافل. آپ دیکھیں نا، کبھی کبھار تو تعجب ہوتا ہے، ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے نا
تو انسان پریشان ہو جائے. دکان کو مکان کو خطرہ ہو جائے دشمن کا تو انسان رہ نہیں سکتا ہے. نوکری پہ آ جائے نا بات کی کوئی آگے کمپلین کر رہا ہے تو آدمی جی نہیں سکتا ہے نا. لیکن آپ سوچیے ایسی بھی دنیا میں لوگ ہیں صبح گھر ہے تو رات میں گھر رہیں گا نہیں پتا ہے. صبح نکلیں گے تو رات گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پتا نہیں. لیکن آپ ان کو اس حالت میں بھی اطمینان نہیں پائیں گے. اور وہ اطمینان کی وجہ جو اگر میں نے دیکھا ہے وہ یہ صرف اور صرف اللہ کی یاد. اتنی حالت میں بھی مطمئن ہے, اتنی حالت, اتنی مشکلوں میں, اتنے پریشانیوں میں وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے مصیبت, پریشانی, بدحالی. آپ دیکھیے ایسی کیفیتیں آپ نے تو یہاں تو نہیں دیکھی ہوں گی. ہمارے پاس تو حالیہ کسی کو اولاد پیدا ہونے والی تو غریب سے غریب آدمی تو رکشے والے کو بول کے رکھتا کوئی تو میں دیکھو رات میں فون کروں گا آ جانا. رکشے والا بولتا ڈن بالکل میں آ جاؤں گا تم جب بھی بلائیں گے. اتنا احتیاط اتنی وہ. ہم ایسے ہی واقعہ دیکھتے لوگوں کی اولادیں پیدا ہونے والی ہے ان کو دواخانے لے جانے دیا جاتا, راستوں میں پیدا ہو رہی ہے لیکن پھر بھی مطمئن نظر آتے. کیوں؟ میں نے دیکھا وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مطمئن. یہی تھا تقدیر میں ہو گیا. تو یہ اللہ کا ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے. جب ذکر نہیں ہوتا ہے نا تو دنیا کی سہولتیں, آرائشیں, ساری چیزیں اچھے سے اچھے ہینڈ سیٹ یوز کر رہے ہیں, کپڑے پہن رہے ہیں, گھر ہے, اے سی ہے, دنیا کی سہولتیں, گاڑیاں, دل پریشان, اندر سے سکون نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہو کے پہلے گھر نہیں تھا تو گھر کے لیے پریشان, اب گھر ہے تو بولتا گھر سے دور کب جاؤں گا تو سکون ملے. کوئی پکنک اسپاٹ پہ بیٹھا وہاں ہے تو دور بیٹھا, وہاں پہاڑ پہ چلے جاؤں اکیلے, پکنک اسپاٹ بھی دل نہیں سکون مارا. پہاڑ پہ جا کے بس پہاڑ پہ جا کے اکیلا رہے تو سکون نہیں آ رہا کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہے سکون. یہاں دل سٹیبل ہوتے ہیں, یہاں دل اطمینان پاتے ہیں, یہاں دل ان کی اضطرابی, اینگزائٹی, پریشان, ڈپریس اور جتنی کیفیتیں ختم ہو گئے ریلیکس. یہ گواہیاں صرف میں اپنی نہیں دے رہا ہوں, ہم تو بولیں گے ہمارا نان مسلم بھائی بہن ہماری گواہی دیتے ہیں. اس کلام کے اس کلام کو پڑھا جائے, اس کلام کو سنا جائے, ایک الگ کیفیت ہے. آج کل تو سوشل ایکسپیریمنٹ کا دور ہے, لوگوں نے نان مسلمس کو قرآن سنایا جو نہیں, جس نے کبھی اللہ کا کلام ہی سنا نہیں تھا. جب سنا کیا چیز ہے میں تو نہیں جانتا ہوں, لیکن جو بھی چیز تھی بہت اچھا لگا. کیا چیز ہے میں تو نہیں جانتا, کچھ تو بھی لگ رہا تھا, کیا زبان ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو بھی تھا میری فیلنگز الگ لگ رہا, مجھے چینج لگ رہا. حالانکہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ سنایا جاتا. قرآن کی یہ خصوصیت, اللہ کے ذکر کی یہ خاصیت ہے. ہم دنیا میں سکون پانے بھاگ رہے ہیں, ڈپریشن کی گولیوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا کے اندر مصروف رکھ کر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہوں گی. دل تبھی سکون پائیں گے جب اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں ہمارے دل جو ہے اطمینان پائیں گے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ احزاب نمبر 33 آیت 35 سے فرماتا کہتا ہے کیا اجر ملے گا ذکر کرنے والوں کو. اللہ فرما رہا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہے. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے بہت بہت جو ہے مغفرت اٹھا کر رکھی ہے اور اجر عظیم ان کے لیے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کرنے والے اور کرنے والیاں. ہماری عورتیں بھی جو کثرت سے ذکر کرے اس کا نتیجے میں ان کے بچے ذکر کرنے والے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ماں سے پیدا, عورت سے پیدا ہوتے ہیں, ماں ہی ذکر کرنے والی, سمجھ رہے ہیں, ماں ہی ذکر کرنے والی ہے, اولاد بھی ذکر کرنے والی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ذکر کرنے والے مرد, ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت, معافی. کون سا انسان ہے جو معافی نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کو معاف کر دے جب اس سے ملے. ہم سب جاتے ہیں, یاد رکھیے, ہم سب توبہ کرتے ہیں اللہ کی حاضر, ہم سب چاہتے ہیں کہ جب اللہ سے ملے تو ہمارے گناہ رب العزت معاف کر دے. اس لیے کہ انسان کتنے بھی اعمال کریں گے, میری بات غور سے سنیے, حدیث میں آتا کتنے بھی اعمال کریں گا, اتنے اعمال کی اگر ایک بھی معصیت کر کے نہیں آئیں گا, 24 گھنٹے اطاعت کر کے آئیں گا, تو روز قیامت کا منظر دیکھ کر اس کو وہ اپنی نیکیاں کم نظر آنے والی, سیٹسفیکشن کا لیول آ ہی نہیں سکتا, وہ کم نظر آئیں گی. چونکہ جو منظر ہوگا قیامت کا دیکھ کے بولیں گے آپ پتہ نہیں یہ بھی کام آتی نہیں آتی, اسی کا نتیجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسی جماعت بھی پریشان رہنے والی ہے اتنے اعمال کرنے کے باوجود. کیوں؟ کتنا بھی کتنا کون سا بندہ ہے اللہ کا جو مغفرت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو لائیں گا جس نے پوری دنیا عیش میں گزاری, سب کچھ ملا اس کو صرف ایک غوطہ دیں گا جہنم کا, اور نکال کے پوچھیں گا میرے بندے کیسے رہی دنیا, تو کہیں گا اللہ ایسا لگا ہی نہیں کبھی کہ سکون مجھے ملا. ایک خالی ڈبکی, ایک بار کبھی ایسا لگتا ہے کبھی میں نے آرام دیکھا ہی نہیں, جہنم اتنی خطرناک ہے. اور ایک انسان جو سب سے زیادہ تکلیف میں دنیا میں گزارا ہوگا, ایک دم ورسٹ کنڈیشن, اللہ اس کو ایک جھلک سے ایک بار گھمائے گا جنت سے تو سب بھول جائیں گے دنیا میں کیا ہو سکتا ہے. ایک بار اس کو بالکل جنت کی نعمتیں دیکھ کر سب بھول جائیں گا تکلیفیں, اور دنیا میں سارے عیش و آرام کر کے جانے والا بھی ایک جھٹکی کھا کے نکلیں گا, سب بھول جائیں گے. کون سا بندہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے
کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، چاہے اس میں نماز شامل ہو، قرآن کی تلاوت شامل ہو، اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے، جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرن عظیما، بہت بڑے، کتنا بڑا۔ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا، مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں۔ جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا، جنت میں جھاڑ ہوں گے سب، لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جبھی پتا چلے گا بھائی کیا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک دیکھیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ لیکن کچھ چیز ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، خالی لکھ دیا، جیسے عذاب علیما، دردناک عذاب، کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اسے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک عذاب عظیمہ، بہت بڑا عذاب، کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بلکہ ڈیفائن، تو یہاں ہے اجرن عظیمہ، کتنا بڑا ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے بس بڑا ہے سمجھ لو۔ اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گے اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا، دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا، سمجھ رہے نا؟ آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دیں گا میرا بھائی، جو بھی، کیونکہ وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے، کیا ہوں۔ ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس کو ارے مالدار بڑا نہیں، ایک ہینڈسیٹ تو بھی دے دینا میرے کو، میرے کو امید ہے دے دیں گے یار، اتنا تو کر سکتا ہے، گھڑی تو بھی اچھی دے دے، ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا، آ جاؤ۔ آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہونی، اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے، کیا وہ امید نہیں کر سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب، تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی، تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے، تو ہم لوگ خوب 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 ذکر کریں، ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں۔ آئیے چند اذکار کی فضیلت، 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے، تاکہ آپ جائے تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں، بہت عام ہے، آپ کو کچھ سب یاد ہے، خالی اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میرے 2 لگ گئے، آپ اپنے لگاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ جس نے یہ کہہ دیا، کون سا جملہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ میرے 3 ہو گئے، آپ لگا لیجیے، ٹھیک؟ درخت لگا دیا جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کریں گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گی، مطلب باغ ملیں گا اور کھجوریں ملیں گی۔ تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے، مطلب جھاڑ ہوں گے۔ اس نے دے دیا اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ اس باغ سے باہر، اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ بیوی بھی خوشی ہو کہا بہت اچھا سودا کیا اور نکل کے چلی گئی، سمجھے آپ؟ جھاڑ لگ جاتا۔ تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا، حدیث کے الفاظ، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی، مطلب اذان آپ نے سنی، اذان کے بعد بہت ساری دعا، ان میں یہ بھی ایک دعا ہے، اذان کا ابن ماجہ کی روایت، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ جس نے یہ دعا پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے میں، اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت ہے۔ تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے، تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لیں تو ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، کتنا چھوٹا جملہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو
اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا. جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے, اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا جو پڑھتا ہے, مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے, پھر اپنی حاجت رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کا الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے, پھر چاشت کے لیے گئے, پھر اس کے بعد ریٹرن آئے, تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہے, 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں. تب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک, اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے, مطلب ہے وہ تو کرو ہی, ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو, یہ بھی ثواب, یہ بھی ثواب ہے نا, سمجھ. تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا. اور کلمے کا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے, اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے مجھے ساری کائنات مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے. مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف, یہ کلمے ایک طرف, اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ پسند ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے, مطلب بڑا افضل کلمہ ہے. 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم, وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کے لیے, یہ کلمہ لکھ لیا. نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں, آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے افضل سے آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے, چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا, آپ فرماتے ہیں میں معراج میں گیا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے, اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے. تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے, اس میں جھاڑ لگتے ہیں. یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے, پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے, ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے. اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی, اس میں جھاڑ لگ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے, جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائیں گے. بڑا افضل کلمہ ہے لا الہ. اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا, ہمارا وقت ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ. ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے, اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے, نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے, مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابی فرما رہے ہیں جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ
ادا کرتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے اور پھر فرماتے ہیں کیا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، ضرور کر کے آئیے، شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر، تو یہ کلمے کا فائدہ ہے جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کرتا. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ہم جو ہے ذکر کریں، خود کریں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں، اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں. بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں، لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائیں تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے. انشاءاللہ آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. یہ بات بڑی اہم ہے. ہم لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. ہمارے ایک دوست کو میں نے دیکھا جب بھی کسی کے بچوں سے ملتے تو بچوں کو بلا کے ایک دعا سکھا دیتے. پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، شروع کی بات ہے جب ہم ینگ تھے سمجھ میں نہیں آیا کیا کرتے، بعد میں سمجھ میں آیا یہ تو آخر کھیتی کرتے جا رہے ہیں. ایک بچے کو ایک دعا سکھا کے نکل گئے. بچہ جب تک دعا کرے گا، تو حدیث کے تو واضح الفاظ ہے، جب کوئی انسان کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے جب تک وہ آدمی نیکی کرے گا اس کو اجر ملتا رہے گا جس نے اس کو بلایا تھا. اب لیکن اس میں خطرے کی بات کیا ہے، کچھ لوگ بلا کے کچھ بھی گندی باتیں سکھا دیتے ہیں. سیم گناہ بھی تو جاریہ بنتے جاتے ہیں. تو بلاتے تھے کسی کو بھی اور ایک کلمہ اس کو بھی سکھا کے چھوڑ دیتے. بہت اچھا ذریعہ ہے. اپنے بچوں کو سکھائیے، خود عادی بنیے. خواتین خاص طور سے کثرت سے کرے، مرد حضرات بھی کثرت سے ذکر کریں. ہم سب ایک ذکر کا ماحول بنائیں، لوگوں سے جب بھی ملے ذکر کریں. لوگ بھول جائے تو یاد دلا دے کہ پڑھو پڑھو، یہ بول چیخا کسی نے نہیں پڑھا الحمدللہ بولو نہ بولو بولو. اب میں جواب دینے رکا ہوں، آپ بولیں گے تو میں جواب دینا چاہتا ہوں. اوکے الحمدللہ میں جواب دینے رکا ہوں یار، الحمدللہ آپ بولیں گے. یہ بھی ذکر ہے، لیکن انسان عادی ہوتا ہے. کوئی آ گیا مجلس میں سلام نہیں کیا، آپ یاد دلا سکتے ہیں، سلام کر دیتے. ظاہر سی ٹیچنگ والا سکھانے والا مرحلہ آئی. تو بہرحال بڑی اہم چیز ہے. تو ہم ذکر کو عام کریں، کثرت سے کریں، اور اس کو خاص نہ کریں، ہر وقت کریں. سنت میں ثابت ہے کریں، جو تعداد ثابت ہے ان تعدادوں میں کریں، جہاں تعداد میں لا تعداد کریں. اور ہم خوب ذکر کرنے والے بنے، اور ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کرنے والے بندوں میں ہمارا جو شمار کریں. میں اپنی بات کو اسی کے ساتھ ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بہرحال مجھے کچھ سوالات بھیجے ہیں. انتظامیہ نے کہا کہ ابھی ٹائم تھوڑا نماز کے لیے ہے، تو میں خاتمے کی طرف تو چلا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ سوالات ہیں ان کے جواب دے دیں انشاءاللہ. جس بس مختصر سے 2-3 سوال میں جواب دے کے انشاءاللہ جس اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اور امید کرتا ہوں چونکہ سوال چٹس پر ہیں تو خواتین کی طرف سے ہوں گے تو میرا بولنے کا انداز اسی انداز سے رہے گا کہ ان کو میں لے لوں. انہوں نے ایک سوال یہ کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، ان اذکار کی فضیلت بہت بتائی، لیکن آج کل بہت سارے لوگ ان تسبیحات کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کچھ برے لہجے کو بتانے لا حول ولا قوت استعمال ہوتا ہے، استغفر اللہ کہتے ہیں کوئی بری چیز کو جب دیکھتے ہیں، اور انتقال پر تو انا للہ فکس کر دیتے ہیں، یعنی پریشانی کی دعا نہیں بلکہ انتقال کی دعا سمجھتے ہیں. کیونکہ بچے بھی ان کے عقل میں یہی سب باتیں رکھ لیتے ہیں، یعنی اصل ذکر کو چھوڑ کر وہ سب چیزیں سیکھ لیتے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے میں سب سے پہلی چیز اپنی تقریر میں نے یہ بات رکھ دی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ اس کا کوئی وقت نہیں، آپ کبھی بھی کہیں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا جیسے میں نے کہا نا برائی کے وقت اس کو پڑھا جاتا ہے. دوسرا استغفر اللہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ برائی کے وقت لوگ پڑھتے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی کہ استغفر اللہ چونکہ وہ پڑھ رہا ہے اور برائی کے لیے پڑھ رہا ہوں گا، تو جیسے کوئی نوجوان استغفر اللہ پڑھتا دوسرا نوجوان بولتا کہاں ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ اس نے کچھ دیکھا جب یہ استغفار پڑھا تو یہ فوراً پوچھتا کہ کہاں ہے، میں بھی استغفار پڑھ لیتا نا. تو حالات یہ مطلب ہم لوگوں نے ان چیزوں کو مخصوص کر دیا، جبکہ یہ عام ہے. اللہ سے کثرت سے استغفار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سے 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کے کرتے روایت میں. ایک میں توبہ کرتے اور ایک میں استغفار کرتے 70 to 100 times.
کتنا کثرت سے آتا ہے. اسی طرح انتقال پہ خاص انا للہ و انا الیہ راجعون، انتقال پہ فکس نہیں ہے، یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. مصیبت، پریشانی، غم، تکلیف، ڈپریشن کچھ بھی ہو آپ بالکل اس کو کر سکتے ہیں. اسی لیے بچوں کو آپ کیا کریں سب سے اچھا، بچوں کو سکھائے کہ دعا کب کی جا سکتی ہے، اس کو مخصوص نہیں کر کے بیٹا مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں. جب لوگ اس کو غلط سمجھائے کہ یہ صرف مرنے پہ پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ کوٹ کیجئے، بتائیے قرآن نے جہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کیا وہ آیتیں تو آپ پڑھ لیں تھوڑا سا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے لے کر آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو یہاں تو کیا کیا آ گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور بضرور مبتلا کریں گے خوف میں دشمن کے، والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے تم کو، ونقص من الاموال والانفس اور تمہارے مال کے نقصان سے اور تمہارے جانوں کے نقصان سے، والثمرات تمہارے پھلوں کے نقصان سے. فبشر الصابرین، ایسے موقعوں پر صبر کرنے والے کو بشارت دے دو. اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف جانا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب ان کا کوئی مر جاتا ہے تو یہ پڑھتے ہیں. یہ مصیبت، خوف، تنگدستی، پریشانی، کسی بھی چیز کے گمنے پر، بیماری پر، صحت چلے گی نا، بیماری آ گئی تو صحت چلے گی، نقصان ہو انا للہ و انا، کبھی پڑھ